السلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 5 اکتوبر بروز منگل 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الانعام آیت نمبر 95 سے لے کر آیت نمبر 99 تک جاری رہے گا۔ 99 اردو میں 99 کہیں گے نا، 99 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی قرآن پاک میں 2 قسم کے دلائل بیان کرتا ہے۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے سمجھ لیں، پہلے اللہ وہ دلائل بیان کرتا ہے جو ہم سب کے سامنے ہوتے ہیں، جو بولو جو سب کے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ آپ حضور کا معراج لے لیں، پہلا حصہ کون سا بیان کیا ہے؟ جو سامنے ہے، بولو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اقصی بھی سامنے اور مسجد حرام بھی۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر قرآن پاک ظاہری تمہارے سامنے والی بات میں سچا ہے تو مان لو پھر اگلی بات میں بھی سچا ہے۔ اس کی دوسری مثال، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، ربکم، اس کی جو تمہارا رب ہے۔ اب ہماری پرورش ہمارے سامنے ہے، یہ سامنے کی دلیل ہے، توجہ ہے میری طرف۔ الذی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یہ بھی سامنے ہے۔ والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے مر کے جا رہے ہیں ان کو بھی پیدا کیا ہے، یہ بھی سامنے ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات ہے جس نے زمین کو فرش بنایا ہے، تو یہ بھی ہمارے بولتے جائیں نا ماشاءاللہ۔ اب تو آدھا ترجمہ آپ کو خود بخود کرنا چاہیے۔ والسماء بناء، ہم نے آسمان کو چھت بنایا ہے، آسمان بھی ہمارے۔ وانزل من السماء ماء، آسمانوں سے ہم پانی برسا رہے ہیں، تو بارشیں بھی ہمارے۔ فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، زمین سے تمہیں رزق نکال کے دے رہا ہوں، یہ بھی تمہارے سامنے ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اگر ان باتوں کو جانتے ہو تو میرے برابر کسی کو نہ بناؤ۔ اب یہ باتیں ساری سچی ہے نا۔ اب آگے قرآن کہہ رہا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر ان ساری باتوں میں قرآن سچا ہے تو پھر مانو محمد کے نبی ہونے کے دعوے میں بھی قرآن سچا ہے، اور قرآن کے کلام الہی ہونے کے دعوے میں بھی قرآن سچا ہے۔ یہاں بھی کچھ اس قسم کے دلائل بیان کیے گئے ہیں جو ہمارے سامنے، اب توجہ سے سمجھنا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، فالق الحب والنوا، پھاڑ کر نکالتا ہے دانے گٹھلیوں سے۔ بولیے دانے، آپ نے تو دانا پھینکا نا، اللہ اس کو پھاڑتا ہے اور اس سے گٹھلیاں نکالتا ہے۔ اور فرمایا یخرج الحی من المیت، اللہ نکالتا ہے زندہ کو مردے سے۔ بولیے زندہ کو۔ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور نکالتا ہے مردے کو زندہ سے، زندے کو نکالتا ہے مردے سے اور مردے کو نکالتا ہے۔ اب زمین تو مردہ ہے مگر اللہ تعالیٰ درخت اگا رہا ہے، آپ کی گندم اگا رہا ہے، آپ کی وہ چاول کی فصل ہے، منجی کہتے ہیں، منجی اگا رہا ہے، کپاس کی فصل اللہ اگا رہا ہے، اور کماند کی فصل اللہ اگا رہا ہے۔ پھر اور طریقے سے سمجھ لے، انڈے میں کوئی جان ہے؟ بولو کہ تو انڈے بول دے نہیں، مرغی کے انڈے میں کوئی جان ہے؟ تو وہ تو مردہ ہے، مگر وہ جو چوچا نکلا وہ بالکل زندہ ہے۔ بولو بالکل ہے زندہ ہے۔ اور اس کا ایک معنی اور بھی ہے کہ باپ زندہ ہوتا ہے، اولاد مردہ ہوتی ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام تو زندہ، مگر بیٹا کنعان
مردہ، کیونکہ وہ ایمان سے زندگی بنتی ہے نا بھائی، وہ اس میں تھی نہیں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو زندہ، مگر وہ چاچا جو بنا باپ آزر وہ زندہ نہیں ہے. جیسے ولید بن مغیرہ تو مردہ، مگر اسی کے بیٹے کو خالد بن ولید کو اللہ نے سیف اللہ بنا دیا. تو اچھوں کے گھر برے اور بروں کے گھر یہ ہے کہ اللہ زندوں سے مردوں کو نکالتا ہے اور مردوں سے زندوں کو نکالتا ہے. تو فرمایا ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ، ہائے ہائے ہائے، یہ ہے تمہارا. فانا، آگے فرمایا جی فانا تؤفکون، اور تم کدھر منہ اٹھا کے پھر رہے ہو، ادھر آؤ نا، یہ اللہ ہے. اب اس کی اور قدرتیں سنیں. فالق الاصباح، ہاں فالق الاصباح کہ اصباحی ہیں، فالق الاصباحی، وہ پھاڑ کر نکالتا ہے صبحوں کو، پھاڑ کر نکالتا ہے. دیکھو جی، رات کو پھاڑ کر صبح آ جاتی ہے، اور جب صبح آ جاتی ہے تو پھر رات رہتی. اب رات اگر نہ ہو، صبح ہی صبح ہو، تو پھر کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے نہیں وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، رات کو میں نے تمہارے سکون کے لیے بنایا ہے. اب سائنسدانوں سے کہو نا، کبھی رات کو دن بنا سکتے ہیں؟ بولیے. اور کبھی دن کو رات بنا سکتے ہیں؟ اب سوچئے، اگر رات نہ ہوتی تو ہر مالک کہتا مزدور سے کر کام، ابھی تو دیہڑی چل رہی ہے، ابھی تو دیہڑی، اور ساری دنیا کا نظام درم برم ہو جاتا. کوئی کہتا جی یہ سکون کا ٹائم ہے، کوئی کہتا یہ سکون کا ٹائم ہے. نہیں 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 نہیں، ایک دنیا جنگ بن جاتی. اللہ کہتا ہے میرا احسان سمجھو، میں نے تم سب پر رات کی چادر تان دی ہے تاکہ تم سارے ہی آرام کر سکو. بولو سارے ہی. والشمس، اور چاند. سبحان اللہ. آج کل ہم نے تو بھائی سائنس کو ہی خدا بنا رکھا ہے. اب آپ بتائیں، رات کے آنے اور دن کے جانے میں کوئی سائنس کا دخل ہے؟ بولیے. آگے اللہ کہہ رہا ہے والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند، حسباناً، ہاں اپنے حساب سے چل رہے ہیں. بولیے اپنے. کدے چاند نہ کیا ہوئے میں بڑا تھک گیا، نہیں سمجھے ہو؟ یہاں تو ہر چیز لیٹ ہو جاتی ہے، پر کبھی چاند لیٹ ہے، اور کبھی سورج صاحب آخیا ہوئے میں ذرا گھر بچیاں نو ٹائم دینا ہے. نہیں، جب سے کائنات بنی ہے اللہ کہتا ہے میں نے حساب مقرر کر دیا ہے. چاند بھی اپنے حساب سے چل رہا ہے، سورج بھی اپنے حساب سے چل رہا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ غالب اور حکمتوں والے، غالب علم والی ذات نے یہ اندازے مقرر کر دیے ہیں، ان میں کوئی آگے پیچھے کر سکتا. ظالموں، تمہیں میرے نبی سے توحید نہیں سمجھ آ رہی تو چاند سے ہی سمجھ جاؤ، سورج سے سمجھ جاؤ، رات کے اندھیروں سے سمجھ جاؤ، صبح کے سویرے سے میری ذات کو سمجھ جاؤ. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي، اللہ ہی وہ ذات ہے، جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے ہیں، لِتَهْتَدُوا بِهَا، لِتَهْتَدُوا بِهَا، تاکہ تم راہ پاؤ ان کے ذریعے سے. یہ جب لائٹیں شائٹیں نہیں ہوتی تھی تو سفر کن کے حساب سے ہوتا تھا؟ تاروں کے حساب سے. لوگ تارہ دیکھ کے کہتے تھے یہ قطبی ستارہ ہے بھائی، اب یہ بھائی اتنا ٹائم ہو گیا، اب یہ بھائی اتنا ٹائم ہو گیا. آپ یقین کریں، میں نے اپنے بچپن میں گھڑی ہاتھ میں پکڑ کے بزرگوں سے ٹائم پوچھا، انہوں نے ستارہ دیکھ کر کہا جی اتنا ٹائم ہوگا، اور اتنا ہی ٹائم تھا. اتنا ہی ٹائم ہے. یہ چھڈو، بابے دی تے اکھا ہے نا، اسی تے انے نو گھڑی دیتی، انہیں کان نال لا کے ٹائم دسیا اور بالکل صحیح سی، بالکل صحیح سی. تو لِتَهْتَدُوا بِهَا، تاکہ تم راہ پاؤ ان ستاروں کے ذریعے، فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں. قد فصلنا الآیات، دیکھ تحقیق ہم تفصیل کے ساتھ اپنی آیتیں بیان فرما رہے ہیں. لقوم یعلمون، مگر سمجھے گے وہ جو جاننے والے ہیں، جو علم والے ہیں. بغیر علم کے کسی کو سمجھ آ سکتا؟ اچھا جی. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ،
اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. بولو بولو, جس نے تمہیں. اب یہاں میں سائنس کی اور قرآن کی ٹکر بتانے لگا ہوں, اور آپ خود اندازہ کر لیں سائنس کی اوقات کیا ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ, وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ, ایک جان سے. بولو جی, ابا ساڈا ایک ہی سی. بولو, ان دی اماں بھی اور اس بابے آدم دا ابا بھی. بس اللہ کہندا انہوں تو میں ہتھاں نال بنایا ہے, تے تانوں سارے نوں پھر اندے چوں بنایا ہے. بولو, تانوں سارے نوں. ایک ڈارون تھیوری چل رہی ہے, وہ کہتا ہے کہ کائنات میں ایک دھماکہ ہوا اور دھماکے سے سب کچھ بن گیا. اب اس سے پوچھے بھائی وہ کون سا دھماکہ ہے؟ دھماکہ ہوا 7 آسمان قائم ہو گئے, دھماکہ ہوا پہاڑ قائم ہو گئے. ایک ہی دھماکے سے یہ نہروں کا نظام اور یہ ستاروں کا, سورج کا, چاند کے حساب مقرر ہو گئے. کوئی عقل مند ایسا مان سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ میں کر رہا ہوں. اور ظالموں, جس سورج اور چاند کی میں نے ڈیوٹی لگائی ہے, مجھے چھوڑ کر اس کی پوجا شروع کر رکھی ہے. اس کو پوجا کر رہے ہو. جس آگ میں نے جلانے کی تاثیر رکھی ہے, تم مجھے چھوڑ کر اسی کی پوجا کر رہے ہو. کیا تم نے نہیں دیکھا میں نے اپنے یار ابراہیم پہ اس کو گلزار بنا دیا تھا؟ آپ کو مزے کی بات بتاؤں, ایک دور تھا دہریوں کا. بولیے کن کا؟ جلدی جلدی میں آپ بولا کریں تاکہ میرا ٹائم بہت تھوڑا ہے, میں باتیں بہت زیادہ ہیں, میں پوری کرنا چاہتا ہوں. دہریے کون تھے؟ جو کہتے تھے خدا ہے ہی کوئی نہیں, معاذ اللہ, خدا ہے ہی کوئی نہیں. کم از کم 10,000 دہریوں کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ کا خلیفہ کی دربار میں, خلیفہ معتصم باللہ کی دربار میں مناظرہ طے پا گیا. اب وہ 10,000 افراد پہنچ گئے. درباریں بہت بڑی ہوتی تھیں, تو امام صاحب کافی لیٹ آئے. جب لیٹ پہنچے تو بادشاہ کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنی مسند پر امام صاحب کو بٹھایا. اصل امامہ دی شان تو یہی ہوتی ہے. تو کہا حضرت آپ بڑے لیٹ ہو گئے, اور یہ تالیاں بجا رہے تھے کہ وہ کدھر ہے تمہارا بھائی مولوی صاحب, امام صاحب. امام اعظم ابو حنیفہ, اب مناظرہ کس پہ کرنا تھا کہ اللہ ہے یا نہیں ہے, کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے, اس پہ مناظرہ تھا. امام صاحب نے فرمایا بھائی میں لیٹ اس لیے ہوا کہ میں نے دریائے دجلہ کو کراس کرنا تھا, تو کشتی کوئی نہیں تھی. میں نے دیکھا کہ ایک درخت خود بخود کٹا, کاٹنے والا کوئی بھی نہیں تھا. پھر مستری کوئی نہیں تھا, وہ خود بخود کشتی تیار ہو گئی. پھر وہی چلانے والا بھی کوئی نہیں تھا, وہ خود بخود میرے پاس آئی اور مجھے بٹھا کے کنارے لگا گئی. اور میں اس وجہ سے ذرا لیٹ ہو گیا. اب وہ جو مد مقابل تھا نا, اس نے مارا نعرہ, انہوں نے کہا اوہ یہ کہتے ہو عالم ہے, یہ ہے تمہارا امام, اور جس کو اتنی بھی عقل نہیں کہ بغیر کاٹنے والے کے کبھی درخت کٹا, بغیر کشتی بنانے والے کے کبھی کشتی بنی, بغیر کشتی چلانے والے کے کبھی بھلا کشتی چلی. یہ تو کوئی پاگل آدمی ہے, بے وقوف ہے. بھلا کبھی ایسا بھی ہوا؟ امام صاحب نے فرمایا او بے وقوف میں نہیں ہوں, تو ہے. اگر بغیر کاٹنے کے درخت نہیں کٹتا, اگر بغیر بنانے کے کشتی نہیں بنتی, اور اگر بنی ہوئی کشتی بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی, تو یہ کائنات خود بخود کیسے بن گئی اور نظام خود بخود کیسے چل رہا ہے؟ اس کا بھی چلانے والا ہے, اور وہی تو میرا اللہ ہے. بس اسی میں امام صاحب نے مناظرہ کر دیا. وہ جتنے بھی تھے امام سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. ایک دیہاتی جٹ آدمی ہل چلا رہا تھا, مسلمان تھا. اس کو دہریے نے جا کے کہا کہ تو ان پڑھ ہے, جاہل ہے, تو کیوں کہتا ہے کہ نظام اللہ چلا رہا ہے, کدھر ہے اللہ؟ اس نے ہل چلانا چھوڑ دیا. اس وقت ہل کس سے چلتا تھا؟ بیلوں سے, ڈگیا نال, پتہ ہے نا پنجالی ہوتی سی دو, ایک ڈگا ادھر تو ایک ڈگا. یہ ٹریکٹروں والی بیماری نہیں آئی تھی اس وقت, لوگ بھی بڑے تندرست تھے. جس نے سارا دن حاجی صاحب ہل چلانا ہے, شامی شیر بن کے سوندا سی. ہن سارا دن ویلے کھاندے نے اور شامی کو گل کہندے نے مہنگائی بڑی ہو گئی اور اسی کام نو ہاتھ لانا. تے جنوں پوچھو بس انشاءاللہ میں 1.5 سال تک جرمنی جا رہے ہاں, میں امریکہ جا رہے ہاں, اوتھے پویں کتے نوا لین گے, ایتھے کام نو ہاتھ زیادہ تو زیادہ کی کہن گے لالا باہر گیا ہوا ہے, پیچھے سارے ہی لالا لالا کرن ڈے.
اور لالا بار گیا بس یہ ہے انہوں کی کمائی. تو بہرحال چلو موج کرے بھائی. عرض کر رہا تھا وہ دیہاتی نے ہل چلانا چھڑ دیتا. اس آخیا بھی گل سن دلیل ولیل تو جانے ہمارا مولوی, دلیل ولیل جانے ہاں اسی مولوی رکھیا کہتے واسطے رکھیا ہے دلیل ہو دے گا. پر میں تم سے اتنی بات کہتا ہوں میں ہل چلا رہا تھا تو چل رہا تھا, میں نہیں چلا رہا تو ہل چل سکتا. اگر بغیر چلانے والے کے ہل نہیں چل سکتا تو یہ سارا نظام کائنات رب کے بغیر کیسے چل سکتا ہے. اب وہ کہنے لگا او بے وقوف ہو جٹان پڑا جاہلا اور نکھٹوا کوئی جاہل دا جاہل ہی رہے ہو. یہ تو کشش ثقل کے نتیجے سے نظام چل رہا ہے. کشش ثقل سمجھتے ہو, بڑی چیز کھینچ رہی ہے اور چھوٹی چیز پیچھے پیچھے, تو یہ سارا نظام کائنات کشش ثقل سے چل رہا ہے. اب اس کو آیا غصہ, وہ جس ڈنڈے سے ہل چلا رہا تھا نا اس نے پکڑ لیا اور یہ جگہ علاج ہونا بھی انجی چاہیے. سارے ہر جگہ ترلا چلتا گٹیا تو شروع ہوا سر تک چنگی منجائی کی تھی جٹ آدمی جی. اب جب وہ مار کھا کے فارغ ہوا کہنے لگا یہ تیری اور بڑی جہالت ہے, بات تو تیرے ساتھ مسئلے سے ہوئی تھی, تو نے میری پٹائی کیوں کی. وہ کہنے لگا چودھری اے میں نہیں ماریا, یہ بھی کشش ثقل دا نتیجہ ہے. تیرا دماغ بہت بڑا سی, ڈنڈا چھوٹا سی کھچیا آیا دو چار ہے. امام احمد ابن حنبل کے سامنے پڑھی رحمۃ اللہ علیہ جب تحریے آئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس خدا کے وجود کی کیا دلیل ہے, تو فرمایا بھائی میں نے ایک محل دیکھا جس کی اوپر والی دیواریں سونے کی ہیں اور وہ بند ہے, ہوا اندر نہیں جا سکتی اور اندر سے کوئی چیز باہر ہے. اچانک وہ ٹوٹتی ہے محل کی دیواریں اور اندر سے ایک جاندار نکلتا ہے, بولتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے, چلتا بھی ہے, پیتا بھی ہے, کھاتا بھی ہے. تو میں سمجھ گیا کہ اندر اور تو کوئی چیز گئی نہیں, اس کو جس نے بنایا ہے وہ صرف اللہ ہے. اور کہا جی وہ محل کہاں ہے جس کے اوپر کی دیواریں سونے جیسی ہیں؟ فرمایا ہر گھر میں موجود ہے. کہنے لگے کہاں؟ فرمایا مرغی کا انڈا. بولو بولو مرغی کا. انہوں نے تو مرغی کے انڈے سے خدا کو سمجھ لیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے